جو گھر کو سامان بیچنے آتا وہ بھی نامحرم. ہماری بہنوں کا حال یہ ہے, کوئی سوٹاں بیچنے کے واسطے آ گیا تو ایسا سمجھتے اس کو بھائی سمجھتے اپنا, گیٹ کھول کے اندر بلا کے بٹھا لیے, آ جاؤ بھائی آ جاؤ, سوٹا لایا میرا بھائی. اے نہیں, انہوں تو سوٹاں بیچنے والے ہیں بیچارے, ان کی نیت بہت صاف رہتی, ان کی نیت بہت صاف رہتی نیت. تو ہم کو معلوم, نبی کو نہیں معلوم تھا نعوذ باللہ. نبی کہتے تھے نا, دیکھو میری امت کی بیٹیوں, میری امت کی بچیوں, تمہارے گھر کو سوٹ بیچنے والا آئے تم اس سے پردہ نہ کرنا کیونکہ اس کی نیت صاف ہے, تم دیور سے پردہ کرنا اس کی نیت خراب ہے. ایسا کہتے نا نبی, لیکن بولے نبی ایسا نہیں بولے. بات نیت کے خراب ہونے نہ ہونے کی نہیں ہے, نبی کا حکم ہے ماننا ماننا پڑے گا. نیت کا مسئلہ نہیں ہے. کپڑے بیچنے والا آ گیا, اس سے پردہ نہیں کرنا, ہر ایک سے پردہ کرنا جو نامحرم. ہماری بہنیں کیا سمجھتی, وہ کپڑے بیچنے والے تو کون شادی کرتے جی, اس کی بیوی کون بنتے, بیوی بنتے تو پردہ کرو, یہ نہیں بولے. نامحرم کے بارے میں بتلایا جا رہا, نامحرم کون ہے, جس سے شادی پاسبل ہے وہ نامحرم. بھائی سے کبھی شادی ہو سکتی زندگی میں, کبھی بھی نہیں ہوتی. باوا سے ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. بیٹے سے ہوتی, نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ماموں اور چاچا سے لڑکی شادی کر سکی تو ہوتی, نہیں ہوتی. معلوم ہوا یہ محرم ہے, ان سے پردہ نہیں ہے. بقیہ سارے کے سارے نامحرم. شادی خانے میں چلے گئے, دعوت میں گئے, ویٹر محرم ہے ہمارے, نہیں ہوتے. لیکن عورتیں سچ کے سور کے تیار ہو کے, وہ بیچارہ شوہر 2000 5000 10,000 کے کپڑے گہنے کانٹا چپل پرس سوب لایا سوالا ہے. انہیں نہیں دیکھا اب تک بیوی کو اپنی, وہ سوب پہن کے. ویٹراں دیکھتے پورا, ویٹروں کے سامنے مرستے پھر رہی. ویٹراں محرم ہے, نامحرم ہے, ان سے پردہ کرنا ضروری ہے. آپ کو یہاں کون روک رہے پردہ کرنے سے؟ کرناٹک کے کالج میں تو حکومت روک رہی نا, لیکن یہاں کون روک رہے؟ یہاں کوئی نہیں روک رہا. پھر یہاں اپنی مرضی سے پردہ چھوڑے. شادی خانے میں ایک غلط رسم, ایک گندی عادت جو اب اس معاشرے میں چل پڑی ہے, نکاح کے موقع پر آخر میں جب سوب کھانا کھا کے چلے جاتے تو دلہن اور دولہے کو ایک ساتھ لا کے بٹھا کے نیچے سے پورے مردانہ اوپر آ گئے. عورتاں بے پردہ ہے, پوری بے حیا بے شرموں کی طرح, کھی کھاکا چل رہا, ٹھیٹی ٹھاٹا چل رہا. یہ سب کیا ہے؟ دین ہے یہ بھی تو حرام ہے نا. اس پر بھی تو آواز اٹھانا چاہیے نا, اس کو بھی تو غلط بولنا چاہیے نا. اس کو کوئی نہیں بول رہا غلط, کیوں بھائی؟ کیونکہ ہم کر رہے نا مول صاحب, ہم خوشی کر رہے نا, اس واسطے وہ غلط نہیں ہے. ایک واقعہ مشہور ہے, اللہ جانتا صحیح ہے نہیں ہے نہیں معلوم. ایک صاحب ایک آدمی کو مارے ہوتے, بول رہے کہتے دیکھ کلمہ پڑھ لے ورنہ جو ہے سو میں تیرے کو ماروں گا, تیرے کو مار دیتا ہوں میں, کلمہ پڑھ لے. انہیں بولا کہ میں نے پڑھتا کلمہ, بولے پڑھ لے کلمہ ورنہ مارتا ہوں. ٹھیک ہے صاحب پڑھ لے, تو اتنا بول رہے نا آپ, اچھی بات ہے کلمہ پڑھاؤ. بولے ٹھہر اب بھی یہیں بیٹھے والے, اب بھی جا کے امام صاحب کو لے کے آتا ہوں کیونکہ کلمہ میرے کو بھی یاد نہیں ہے. بولے وہی ہو گیا نا, پردے کے اوپر آواز اٹھا رہے, ہر ایک کے اسٹیٹس پہ لگے ہوا ہے پردہ ہمارا حق ہے, یہ حق ہم کسی کو چھیننے نہیں دیں گے. پوچھو وہ بہن سے کس کو بولتے ماں پردہ, ذرا بتاؤ. بولو نہیں میرے کو بھی نہیں معلوم. وہ بولیں گے نا معلوم پردہ, سیکھا کبھی پردہ اپنے بستی کے امام سے, مدرسے کے استاد سے, مسجد کے خطیب سے, مولانا سے پوچھا کبھی مولانا صاحب پردہ ہم کو سکھا دو, آپ کے اہلیہ کو گھر کو بھیج دو اور گھر کو بھیجا کے ہم کو سکھا دو. کبھی ہم بولتے ہم سیکھ ہی نہیں رہے, بس ہماری مثال اسی آدمی کی طرح ہے, کلمہ پڑھ ورنہ ماروں گا. اب کلمہ پڑھانے کو کہا گیا, میرے کو نہیں آتا کلمہ. وہی ہے پردہ کرو پردہ کرو پردہ کرو, ہر جگہ نعرے لگ رہے, لیکن پردے کے بارے میں کیا معلومات ہے آپ کو بتاؤ. بولے تو نہیں معلوم ہمارے کو بھی.